اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ انتزاع سلطنت اور مٹیا برج کے حالات پر بہت سارے تاریخی اور تذکرہ نویسوں نے قلم اٹھائے، جن میں مشرق کے بھی کچھ مصنف شامل ہیں۔ ان میں ڈاکٹر جی ڈی بھٹناگر کا مقالہ ایڈمنسٹریشن آف اودھ انڈر واجد علی شاہ، پروفیسر سید مسعود حسن رضوی کی کتاب لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا مقالہ لکھنؤ کا دبستان شاعری، اور مولانا عبدالحلیم شریف کا گزشتہ لکھنؤ، اور اس سلسلے کی آخری کڑی میں کوکب قدر سجاد علی مرزا کا مقالہ واجد علی شاہ کی ادبی و ثقافتی خدمات قابل ذکر ہے، لیکن یہ تمام شاہکار نثری ہیں۔ اس کے علاوہ واجد علی شاہ کی زندگی سے متعلق اہم باتیں مختلف کتابوں میں بھی بکھری پڑی ہیں، لیکن وجاہت مرزا چنگیزی کی مثنوی انتزاع سلطنت قابل ذکر ہے۔ امجد علی شاہ کے بیٹے واجد علی شاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز تو ہوئے، لیکن ان کا زمانہ اس مشرقی دربار کا آخری ورق ہے۔ چونکہ انتزاع سلطنت انہی کی عہد میں ہوا، اس لیے تمام اہل رائے کے نشانہ ملامت وہی بن گئے، اور قریب قریب تسلیم کر لیا گیا کہ زوال سلطنت کا باعث بھی وہی تھے۔ جس زمانے میں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا ہے، ان دنوں ہندوستان کے تمام وطنی قوتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ پنجاب میں سکھوں اور دکن میں مرہٹوں کی بساط کیوں پلٹی، جو کہ بہادر اور ہوشیار مانے جاتے تھے؟ دہلی میں مغل شہنشاہ اور بنگالہ کے اتصال کیوں ہوا، حالانکہ ان میں وہ طفلانہ مزاجی نہ تھی جتنی کہ تاجدار اودھ کے بارے میں ان کی مخالفین نے بیان کی ہیں۔ مذکورہ چاروں درباروں میں کوئی بھی واجد علی شاہ نہ تھا، حالانکہ ان کی تباہی لکھنؤ سے کم نہ تھی۔ وجاہت مرزا چنگیزی کی مشہور مثنوی انتزاع سلطنت اور مٹیا برج کے حالات سلیس روزمرہ کی زبان اور تاریخی حوالوں سے مزین وجاہت مرزا چنگیزی کی ایک ادبی شاہکار ہے اور تاریخی اعتبار سے ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جن قارئین نے حسن اختر کا مطالعہ کیا ہے وہ وجاہت مرزا کی اس بیش بہا ادبی کارنامے کی قدر و منزلت بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وجاہت چنگیزی کی مثنوی انتزاع سلطنت اور مٹیا برج کے حالات ابتداً سلیس زبان اور بیانیہ انداز میں کی گئی ہے، جو کہ دبستان لکھنؤ کا خاصہ ہے۔ مرزا صاحب کی شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ نثری زبان میں جن تذکروں اور واقعات کو بیان کرنے میں نثر نگاروں نے ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں، وہ تذکرے اور واقعات انہوں نے چند اشعار میں بیان کر دیے۔ مثلاً 126 برس اس کو ہوئے لکھنؤ پر غیر جب قابض ہوئے، ملک آدھا لے چکے تھے بیشتر وہ لٹیرے جنگ بکسر جیت کر۔ جیسا کہ معلوم ہے 1763 میں بکسر کا میدان 24 گھنٹے کے اندر اس جنگ میں یہ بتا گیا کہ ہندوستان اب مسلمانوں کا نہیں انگریزوں کا ہے۔ اس شکست کے بعد شجاع الدولہ کو انگریزوں سے جو معاہدہ کرنا پڑا تھا، اسی کی جانب مرزا صاحب نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے، اور اس ادبی شاہکار کے جتنے ورق پلٹتے جائیں، سلسلہ وار تمام چھوٹے بڑے تاریخی حقائق ایک منظرنامے کی شکل میں نظروں کے سامنے گھومتے جائیں گے، جیسے بس ادھورا تھا یہی ایک ڈاکہ ابھی، یعنی باقی تھا اودھ لینا ابھی۔ واجد علی شاہ بے شمار تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن وقت اور حالات کے ہاتھوں ان تمام صلاحیتوں کو ابھرنے اور جلا پانے کا موقع نہ مل سکا۔ تاریخی حوالوں نے ان کے دامن میں بدنامی کے داغ زیادہ اور نیک نامی کے کم لگائے۔
اودھ اور بالخصوص لکھنؤ سے مٹیا بھوج تک کی منظوم تاریخ میں واجد علی شاہ کی شاعری، نثر، موسیقی اور مصوری سے متعلق خدمات و ایجادات کے بارے میں تشریح بڑے خوبصورت پیرائے میں کی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ عیش و نشاط کی رنگینیوں کو جائز قرار دینے کے لیے دوسرے عمراء اور حکمرانوں کا جو جواز پیش کرنا غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ترک، ایرانی، مصری شہریار سب تھے اندام حسینہ کے شکار، ناظم بنگال کیا اور کیا نظام تھا کنیزوں کا وہاں بھی ازدحام، جو کیا شے نے وہ نہیں تھا گناہ، یوں ہی کرتے آئے ہیں دنیا کے شاہ۔ لکھنؤ کی تاریخ کے سلسلے میں پیش ہے اسی مثنوی کے چند اوراق۔ مثنوی انتزاع سلطنت اور مٹیا برج کے چند حالات، یعنی نواب واجد علی شاہ کی منظوم کہانی وجاہت مرزا چنگیزی کی زبانی۔ 126 برس اس کو ہوئے لکھنؤ پر غیر جب قابض ہوئے، ملک آدھا لے چکے تھے بیشتر وہ لٹیرے جنگ بکسر جیت کر، تھی اودھ پر جب سے ہی ان کی نظر، ملک سارا چاہتے تھے فتنہ گر، حضرت سعادت علی کے وقت سے لکھنؤ پر دانت تھے ان کے لگے، کیونکہ یہ صوبہ تھا ایک کانے زر، تھا شمالی ہند میں زرخیر تر، کوششیں کرتے رہے 40 برس، چل سکا کل پر نہ ان کا دسترس، پھر اسی عرصے میں ڈھایا یہ ستم، شاہ دو مروائے دلوا کے زہر، بات یہ سچی ہے افسانہ نہیں، تھا تو قطعاً ہر مورخ کو یقین، پر دلاور کون تھا ایسا جناب، کس کی ماں نے دھونسا کھایا تھا جناب، کس میں دم تھا لکھتا جو ایسی کتاب، جس سے طینت ان کی ظاہر ہو خراب، کچھ نے لکھا ہے بطور چیستاں، لفظوں میں مستور ہے نفس بیاں، یہ وہی تھے نام کے سوداگراں، جن سے سارا ملک تھا آتش بجاں، کھل کے لکھ سکتے نہ تھے وہ بد نصیب، تھے شکنجے میں کسے سارے ادیب، پہلے تھے سعادت علی سید ستم، جن کو دلوایا گیا یخنی میں سم، پھر نصیر الدین حیدر بادشاہ، ان کو بھی مارا زہر سے بے گناہ، 5 سلطان اتنے عرصے میں ہوئے ملک بھر پر، اب فرنگی چھائے تھے، بس ادھورا تھا یہی ایک ڈاکہ ابھی، یعنی باقی تھا اودھ لینا ابھی، آخرش موقع انہیں مل ہی گیا، تالے ملک اودھ دھندلا گیا، تخت پر بیٹھے وسط شان شہی، جان عالم بادشاہ واجد علی، بیٹھتے ہی دی توجہ فوج پر، خود لگے لینے قواعد ہر سحر، جب گورنر کو ہوئی اس کی خبر، یہ رویہ پرخطر آیا نظر، اس نے ریزیڈنٹ کو فوراً لکھا، روک دے یہ تم طریقہ شاہ کا، سلسلہ یہ ہے خلاف پالیسی، اس سے ہو سکتی ہے فوج شے قوی، آ کے ریزیڈنٹ نے شے سے کہا، آپ یہ زحمت نہ فرمائیں شاہ، آپ دیکھیں ملک کے دیگر امور، کار لشکر چھوڑ دے ہم پر حضور، آپ کو زیبا نہیں ہیں ایسے کام، لیجئے یہ میجروں سے میرے کام، ہیں تو سب ہی آپ کے آخر غلام، فوج کا ان سے کرائے انصرام، سب وہ جنگیں لڑ چکے ہیں بارہا، ان سے بہتر کس کو ہوگا تجربہ، سن کے یہ تقریر ریزیڈنٹ کی، شاہ کو مطلق نہ کچھ حیرت ہوئی، چال یہ ان کی نہ تھی کوئی نئی، تھی یہی تو ان کی اصلی پالیسی، یہ فرنگی کی پرانی چال تھی، لی نظامت تھی یوں ہی بنگال کی، میرے منصوبے کی کرتے تھے نفی، چاہتے تھے وہ اودھ کی ابتری، شے کو یہ معلوم تھا پہلے سے سب، ہیں منافق سب یہ مجہول النسب، ان کی ملکی مصلحت معلوم تھی، ان کی گندی ذہنیت معلوم تھی، بے وفا پر از دغا دزدے کفن، بد عہد محسن کش و پیمانے شکن، بولے ریزنٹ سے
بولے ریزیڈنٹ سے یوں ہی سہی، چھاؤنی کل سے نہ جاؤں گا کبھی۔ بات تو سمجھے مگر موقع نہ تھا، بس خاموشی کے سوا چارہ نہ تھا۔ فوج انگریزی منظم چوگنی، فوج شاہی مختصر و بیگنی۔ پھر جسارت اور بھی ان کی بڑھی، ہر جگہ صاحب کی تھی ٹنگڑی اڑی، حکم شاہی کو بدل دیتے تھے بزور۔ ہر جگہ صاحب کی تھی ٹنگڑی اڑی، حکم شاہی کو بدل دیتے بزور، اپنی منمانی بھی کر لیتے بزور۔ شے اگر دیتے تھے مجرم کو سزا، شے اگر مجرم کو دیتے تھے سزا، زور دے کر اس کو کرواتے رہا۔ شے نکلواتے کسی کو شہر سے، یہ ریزیڈنسی میں رکھ لیتے اسے۔ یوں کراتے شاہ کی بدروبیاں اور دکھاتے اپنی بالا دستیاں۔ کر نہ سکتے تھے کوئی کار رفاہ، ہوتا ریزیڈنٹ فوراً سدے راہ۔ شے نے دیکھے جب یہ بدکیشوں کے رنگ، چھوڑے سب کار ترقی ہو کے تنگ۔ سوچا شے نے وقت اب کیسے کٹے، شغل کچھ ایسا ہو جس سے غم گھٹے۔ شے کو موسیقی سی تھی فطری لگن، کافی محنت کر کے سیکھا تھا یہ فن۔ بچپنے سے اس پہ وہ مفتون تھے، اب تو بچپنے سے اس پہ وہ مفتون تھے، اب تو موسیقی کے افلاطون تھے۔ راگ ہو کوئی کہ ہوئے راگنی، راگ ہو کوئی کہ ہوئے راگنی، اس کی سرگم خوں میں تھی ان کے بسی۔ شک نہیں ہے اس حقیقت میں کوئی، ان کی گھٹی میں تھی موسیقی پڑی۔ پاؤں گر ہلتا تھا سوتے میں کبھی، وہ بھی ٹھیکا ہوتا طبلے کا کوئی۔ الغرض موسیقی ان کی جان تھی، بعد ایماں بس یہی ایمان تھی۔ سارے گانے ٹھمریاں اور دادرے ہوتے سب تصنیف کردہ شاہ کے۔ یوں تو اختر تھا تخلص شاہ کا، پوروی میں لکھتے تھے اختر پیا۔ جلسوں کا معمول روزانہ ہوا، دشمنوں کو بہترین موقع ملا، بھیجتے لندن شکایت شاہ کی۔ کیفیت لکھتے تھے وہ ہر ماہ کی، عورتوں سے شاہ کو فرصت نہیں، انتظام ملک کی مہلت نہیں۔ افطرا اور جھوٹ کا وہ پوٹلا ملکہ انگلینڈ کو بھیجا گیا، اس میں ایک ہی لفظ تھا التزام، اتہام و اتہام۔ ہر محکمہ شے کا رشوت خوار ہے، ساری ریت ملک کی بیزار ہے۔ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں ہر طرف، چور موجیں کر رہے ہیں ہر طرف۔ درجنوں ہیں گالے مالی رنڈیاں، خانگیاں کچھ ہیں قصبیاں۔ شے کی رہتی ہے تصرف میں یہ سب، یہ ہے ریت کی تباہی کے سبب۔ فارنیکیشن ہے یہ بالکل کھلا، یہ ہے کیریکٹر اودھ کے شاہ کا۔ سچ نہ تھا الزام اس میں ایک بھی، اصلیت میں تھی یہ برٹش پالیسی۔ میرے اس دعوے کے جو سمجھے فراڈ، پڑھ لے وہ جا کے تصنیف رینالڈ۔ جو کیا شے نے وہ نہیں تھا گناہ، یوں ہی کرتے آئے ہیں دنیا کے شاہ۔ ترک، ایرانی و مصری شہریار سب تھے اندام حسینہ کے شکار۔ وہ عراقی اور کل عربی امیر سبھی رکھتے تھے کنیزوں کے بہیر۔ وہ حجازی وہ عثمانی شریف، شوق تھا سب کا یہی شغل لطیف۔ ناظم بنگال کا کیا اور کیا نظام تھا، کنیزوں کا وہاں بھی ازدحام۔ وہ سلاطین مغل بیدار بخت، اکثریت ان کی خوباں پرست۔ راجگان ہند اور مہاراجگان سینکڑوں رکھتے تھے وہ بھی باندیاں۔ دیکھنا چاہیں مثال اس کی اگر، پڑھیے پھر ابن بطوطہ کا سفر۔ جس شہر میں عارضی جا کر رہا، اس نے رکھی ایک عورت جاریہ، اور جس دن اس شہر کو چھوڑتا، کرتا اجرت دے کے وہ عورت رہا۔ یہ دکھانا دورے کی بازیگری تھا، بتانا اپنا وصف منصفی۔ کرنا تھا ان کو تو اپنا بس یہ کام، بادشاہ کو کرنا تھا بدنام بس۔ تانا ہو ان سے کسی کی بدظنی، اور یہ کرتے رہیں ڈاکہ زنی۔ دیکھنا چاہیں جو ان کے پورے پاپ، پڑھ لیں مسٹر برڈ کی تصنیف آپ۔ اور سن لو ایک پرانا واقعہ،
جس کو 2 سال کا عرصہ ہوا جب گورنر تھا یہاں پر ہیسٹنگ، کی تھی اس نے جو کھلی ایکسٹارٹنگ، اس نے فیض آباد نے بس جب ریا، بیگموں سے لاکھوں کھینچا روپیہ، بیگموں نے کیس لندن میں کیا، برق صاحب نے مقدمہ وہ لڑا، کیس 14 سال تک وہ تھا چلا، ہارنا تھا تو خیر تھا پس ہارا، اتنے عرصے میں مگر اتنا ہوا، ہیسٹنگ کو ظلم کا بدلہ ملا، ہو گیا محتاج بدتر از گدا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہ تھا، کوٹ ٹوپی اور جوتا سب پھٹا، پھرتا سڑکوں پر تھا جیسے سر پھرا، تھوڑے ہی دن میں وہ شقی زندہ رہا، آخرش لندن کی گلیوں میں مرا، دیکھیے اب بادشاہ لکھتے ہیں کیا جس سے کھل جاتا ہے، دیکھیے اب بادشاہ لکھتے ہیں کیا جس سے کھل جاتا ہے ان کا افطرا، حسن اختر میں یوں کیا ہے رقم، ان کی مکاری اور جور و ستم، تھا ڈلہوزی جو گورنر پردغا، اس نے کلکتے سے پروانہ لکھا، وہ ریزیڈنٹ نے بھیجا مجھے، پس وزیر خاص لے کر آئے اسے، دیکھتے ہی دل کو ایک دھچکا لگا، دیکھتے ہی دل کو ایک دھچکا لگا، وہ تھا میری سلطنت کا فیصلہ، ابتدا سے جھوٹ اور بہتان تھا، میری معزولی کا بس اعلان تھا، سلطنت میری انہیں درکار تھی، مکر کی تخلیق سب گفتار تھی، آپ کا طرز حکومت ہے خراب، گویا سارے ملک پر ہے ایک عذاب، ہے رعایا ملک کی تم سے خفا، پہنچی ہے ہم تک شکایت بارہا، 10 برس سے کرتے ہیں فریاد سب، چاہتے ہیں ہم سے وہ امداد سب، ہم کو کرنا ہے رعایا کا خیال، جو تمہارے ہونا ہے محال، ذمہ داری ہم نے لی ہے ہر کام کی، بادشاہی تم کرو بس نام کی، لکھنؤ میں جس جگہ چاہے رہو، دخل لیکن کار ملکی میں نہ دو، لاکھ ایک تم کو ملے گا ماہ با ماہ، اور لقب قائم رہے گا بادشاہ، ملک میں انگریزی ہوگا انتظام، ہو گیا شاہی کا مطلق اختمام، پینشنیں محلات کو دے دی گئیں، پینشنیں محلات کو دی جائیں گی، حسب رتبہ اور ضرورت پائیں گی، انتزاعِ سلطنت ہم نے کیا، آج سے یہ ملک ملکہ کا ہوا، جب یہ خط لائے وزیر با وفا، سب نے رکھا ان پہ یہ الزام دغا، وہ تو بیچارے تھے بالکل بے خطا، خط تو یہ لندن سے تھا آیا ہوا، الغرض جو کچھ تھا خط میں جال تھا، ملک میرا ہر طرح خوشحال تھا، میری ریت خوش تھی، میری ریت خوش تھی مجھ سے بے شبہ، کوئی بھی کرتا نہ فاقے بے شبہ، پاس ہٹ دھرمی کا ہے کس کے علاج، پاس ہٹ دھرمی کا ہے کس کے علاج، ملک پر تھا انہی شہدوں کا راج، ابتدا سے گو میرے اجداد نے ان پہ ہیں احسان پر احسان کیے، پھر بھی ان محسن کشوں نے کی دغا، میرے تخت و تاج پر قبضہ کیا، ایک ہی ہفتے میں ٹوٹا یہ ستم، مچ گیا ہیبت سے جس کا ایک ادھم، گھر پہ میرے آیا جنرل آٹرم، لے کے ایک فوج فرنگی کو بہم، بولا راضی نامہ وہ دے کر مجھے، دستخط فی الفور اس پر کیجئے، علم تھا مجھ کو جو تھا اس میں لکھا، وہ تھا برطرفی کا میرا فیصلہ، کوئی موقع ہی نہ تھا انکار کا، فوج نے گھیرا تھا سارا گھر میرا، خیر خواہوں نے میرے فوراً کہا، دستخط ہرگز نہ کیجئے گا شاہ، ان سے کرنا ہے ابس کوئی دلیل، آپ کیجئے جا کے ملکہ سے اپیل، بولا جنرل آٹرم منظور ہے، ہم تو لیکن حکم سے مجبور ہیں، کل سے ہوگا سب ہمارا انتظام، آپ کیجئے بس سفر کا انتظام، آپ لندن جا کے ملکہ سے ملیں، جو بھی ہو سکتا ہے اودھ واپس کریں، بول کر اتنا وہ بس واپس ہوا، گھر پہ لیکن چھوڑ کر پہرا گیا، شاہ تھے بیمار ان روزوں مگر پھر بھی شاہ تھے بیمار ان روزوں مگر پھر بھی آمادہ ہوئے بہرے سفر، شور ماتم تھا بپا وقت سفر، کوئی سینہ پیٹتا تھا کوئی سر،
رو رہا تھا سارا عملہ اس طرح، گھر سے جاتا ہے جنازہ جس طرح۔ مرد و زن چھوٹے بڑے تھے اشک بار، رو رہے تھے شاہ بھی زار و قطار۔ انتہائے آہ و افغاں ہو گئی، مجلس شاہ شہیداں ہو گئی۔ گھر پہ کر کے ایک نگاہ آخری، بیٹھا گاڑی میں وہ شاہ آخری۔ چھوڑنے کو شہ نے چھوڑا لکھنؤ، بن گیا پر دل کا پھوڑا لکھنؤ۔ شہ کی نظروں میں شہر ویراں ہوا، خار و خس خاشاک کا میداں ہوا۔ لکھنؤ شہ کو نظر آیا کھنڈر، بے مکیں و بے مکاں بے بام و در۔ بستی سے شہ کی سواری کیا گئی، ناگہاں بیوہ سہاگن ایک ہوئی۔ لکھنؤ کا روئے روشن مان تھا، مسل شب روپوش جس میں چاند تھا۔ مرقد امید و ارماں ہو گیا، روکش گور و غریباں ہو گیا۔ خالی از خیل حسینہ ہو گیا، خانقاہ خوں و خرماں ہو گیا۔ تھا جو ایک شہر حسیں تصویر باغ، ہو گیا گل اس کی قسمت کا چراغ۔ لکھنؤ شمشان تھا شہ کے بغیر، ایک تن بے جان تھا شہ کے بغیر۔ حیف اے تیرا دروں چرخ کہن، آخر شہ سے چھڑوایا وطن۔ شہ کے ہمراہ تھے محل صرف 8، اور ملازم خاص تھے تقریباً 60۔ کچھ مصاحب، کچھ اعزا اقربا، چند احباب قدیم و باوفا۔ کچھ نمک خواران دیرینہ غریب، ہو لیے ہمراہ شاہ غم نصیب۔ جب بنارس پہنچے ہمراہی بڑھے، 250 سے بھی تجاوز کر گئے۔ راجہ کاشی تھا شہ کا خیر خواہ، جانتا تھا کس قدر غمگین ہے شاہ۔ شاہ کو اس نے دیا اپنا مکان، اور خیموں میں ٹکایا کارواں۔ اس نے مہمان نوازی رات دن، مدح کرتے سبھی اس کی رات دن۔ اس کو تھی معلوم عظمت شاہ کی، فرض وہ سمجھا اطاعت شاہ کی۔ وہ رہا مصروف خاطر اس قدر، تھا فرشتہ پر نظر آتا بشر۔ 14ویں دن بادشاہ رخصت ہوا، شکریہ وہ راجہ کا کر کے ادا۔ ایک کشتی دخانی کی گئی، تیز رو اور بادبانی سے بڑی۔ بیٹھا اس میں با فراغت قافلہ، یہ سفر 19 دن پورے رہا۔ 20واں دن تھا کہ ہنگام سحر، کشتی ٹھہری موچی کھولا گھاٹ پر۔ یہ محلہ ایک کلکتے کا تھا فقط مچھلی والوں سے بسا۔ الغرض کر کے وہیں پر انتظام، موچی کھولے میں کیا سب نے قیام۔ تھوڑے ہی دن میں محلہ بس گیا، لکھنؤ والوں سے سارا بس گیا۔ شاہ کے محلات کافی آ گئے، مہریاں آئیں سپاہی آ گئے، 500 سے کچھ زیادہ آ گئے۔ گفتگو میں جی و واللہ آ گئے، لکھنؤ کی وضع اصلی آ گئی، انگرکھا آیا دوپلی آ گئی۔ اب وہ نیا موچی کھولا کسر شاں سمجھا گیا، اب وہ مٹیا بج سے بدلا گیا۔ شاہ کو جانا تھا لندن فوراً ہی، تاکہ کرائیں سلطنت کی واپسی۔ بات ملکہ کو لگی کیا ناگوار، گفتگو کرنا تھی یہ تفصیل وار۔ کس خطا پر ظلم یہ ان پر ہوا، کس سبب سے ملک پر قبضہ کیا۔ ان کو تھے معلوم طوفاں کے حذر، تھا نہ لیکن ان کو کچھ خوف و خطر۔ گو اطباء متفق تھے یک زباں، اس مسافت میں ہے امکان زیاں۔ تھی تو آزاری ضعیف و ناتواں، ان کی ہمت تھی مگر پھر بھی جواں۔ ہو گئیں تیار جانے کے لیے، قسمت اپنی آزمانے کے لیے۔ 7 پوتا ایک تھا ایک پسر، ایک پوتی گود میں نور نظر۔ مرد و زن تھے 140 نفر، طے کیا ان سب نے لندن کا سفر۔ برڈ جو ایک باوفا کپتان تھا، زیر نگرانی تھا اس کے قافلہ۔ ایک یہی انگریز تھا جو برملا، انتزاع ملک کا حامی نہ تھا۔ اس نے ٹھہرایا یہ پورا قافلہ، ایک ہوٹل میں سوائے نام تھا۔ اس نے ٹھہرایا یہ پورا قافلہ، ایک ہوٹل میں سوائے نام تھا۔ برڈ نے یہ کام پہلے تھا کیا، پورا ہوٹل تھا کرایہ پر لیا۔ عورتیں سب پہلی منظر پر ٹکیں،
ہر طرف جس میں قناتیں گر گئیں۔ دیکھا تھا انگریز نے کب یہ سما، دیکھنے آتی تھیں دن بھر ٹولیاں۔ سوچتے تھے ان کی دولت ہوگی کیا، ہے جنہوں نے پورا ہوٹل لے لیا۔ ہفتہ بھر میں کم ہوا تب سفر، بڑ نے بھجوائی بیگم کو خبر، وقت ملکہ نے دیا ہے شام کا، آپ تیاری کریں جلد ہی ذرا۔ میں نے سوچا ہے یہ سن کر سارا حال، ملک کر دوں آپ کا فوراً بحال۔ آپ سے مل کر خوشی مجھ کو ہوئی، پھر کسی دن آپ کو بلواؤں گی۔ ملکہ آئیں کچھ قدم بیگم کے ساتھ، اور کیا رخصت ملا کر ان سے ہاتھ۔ بیٹھی بیگم بگھی میں پرعز امید، شام تھی گویا یہ رشک صبح عید۔ پر مشیت میں نہیں ہے قیل و قال، ہو گئیں وہ دفعتاً بے حد علیل۔ تھوڑے ہی دن میں خبر آئی بری، ہند میں فوجی بغاوت ہو گئی۔ اس خبر سے سارا لندن جل اٹھا، اور نزلہ لکھنویوں پر گرا۔ سب فرنگی کہتے پھرتے ہیں یک زباں، یہ بھی باغی ہیں جو ٹھہرے ہیں یہاں۔ لوٹ لو ان کا یہ سارا قافلہ، سب کو مارو گھونٹ دو ان کا گلا۔ لوٹ لو ان کا یہ سارا قافلہ، سب کو مارو گھونٹ دو ان کا گلا۔ یہ ہمارے بچوں کو مارے وہاں، کیوں نہ دیں ان کو ہم پھانسی یہاں۔ بارڈ آیا یک دن وحشت زدہ، بولا ملکہ نے دیا ہے مشورہ، یہ کہ ریت ہو رہی ہے خیر اثر، کرتی ہے ہوٹل پہ آ کر شور و شر۔ گو نہیں کوئی خطرہ آپ کو، مشورہ پھر بھی ہے میرا آپ کو، آپ پیرس جائیں میں خردوں کلاں، اور رہیں آرام سے کچھ دن وہاں۔ بعد ازاں میں کچھ کروں گی انتظام، جب تلک ہو جائے گا یہ شر تمام۔ مشورہ یہ سن کے بیگم رو پڑیں، غم زدہ با چشم نم پیرس گئیں۔ دل یہ بولا ہو چکا انصاف اب، یہ ہے ملکہ کا جواب صاف اب۔ ہو گیا ناکامی کا پورا یقین، آس ٹوٹی دل شکستہ ہو گئیں۔ حیف اے چرخے خرف خانہ خراب، سب امیدیں میٹ دیں مسلح سراب۔ دل پہ ایسی ضرب ناکامی پڑی، ناتوانی مثل طغیانی بڑھی۔ فرط غم سے گریہ اور زاری بڑھی، ذوف کی شدت سے بیماری بڑھی۔ کچھ دن میں بد سے بدتر ہو گئیں، بار بستر تار بستر ہو گئیں۔ ہلنا جلنا بیٹھنا جاتا رہا، زندگی کا آسرا جاتا رہا۔ سانس بھی اکھڑی نظر آنے لگی، باد بستاں جنا آنے لگی۔ شام سے تاب زباں رخصت ہوئی، صبح دم بیگم کی جاں رخصت ہوئی۔ مرحلے تدفین کے عزت سے طے، روم اور ایران کے سفرا نے کیے۔ مرحلے تدفین کے عزت سے طے، روم ایران کے سفرا نے کیے۔ باعث تخریب دل لندن ہوا، شہر پیرس دامن مدفن ہوا۔ وائے اے انگریز مارے آستیں، پرزکید و کاوشو و کینہ وکیں۔ المیے دو اور تھے شہ کے لیے، وہ بھی 2 ہی ماہ میں واقع ہوئے تھے برادر جو سکندر شاہ کے، دفعتاً بیمار وہ بھی پڑ گئے۔ جس میں آیا تھا ایک پھوڑا نکل، بن گیا تھا بس وہی پیغام اجل۔ ہو گئیں ساری دوائیں بے اثر، ہو گئے لندن کے عاجز ڈاکٹر۔ گزری بس مدت فقط 1 ماہ کی، اور انہوں نے بھی عدم کی راہ لی۔ یہ مثل صادق رہے کہ تا ابد، چوں قضا آید طبیب آبلا شود۔ پھر انہیں بیٹی کی 1 سالہ جو تھی، پھر انہی کی بیٹی 1 سالہ جو تھی، دودھ پیتی رافت آرا چل بسی۔ بس بخار ہی آیا تھا معصوم کو، 2 ہی دن میں لے گیا معصوم کو۔ شہر پیرس ان کا بھی مدفن بنا، قافلہ اجڑا ہوا واپس ہوا۔ یہ خبر پہنچی کلکتے تو شاہ، قید میں تھے دشمنوں کے بے گناہ۔ ماں مری بھائی بھتیجے بھی مرے، بادشاہ سن کر یہ جیتے جی مرے۔ سر کو پیٹا شیو و نالہ کیے، شدت گریہ سے غش آنے لگے۔ ہے کہاوت نام مجبوری کا صبر، صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے بجبر۔ بھولنا غم کا ہے امر لازمی،
ہے نظام راہ میں اکبر یہی۔ یہ تو خالق کی ہے بندہ پروری، اس کے کرم میں ہے نہاں سر جلی۔ خار غم جائے نہ گر دل سے نکل، زندگی ہو جائے قطعاً بے عمل۔ آدمی ہو جائے نقشے کا کل حجر، جیسے طائر ہو کوئی بے بال پر۔ مل تو جاتا ہے جراحت سے فراغ، عمر بھر رہتا ہے لیکن دل پہ داغ۔ بارے کچھ دن میں مزاج بادشاہ، اللہ اللہ کر کے آیا رو براہ۔ جب بغاوت کا یہ ہوا قصہ تمام، ہو چکا برٹش کا مستحکم نظام۔ قید رکھ کر شے کو پورے 1.5 سال، آیا صاحب لوگوں کو ان کا خیال۔ فورٹ ولیم سے کیا ان کو رہا، موچی کھولا پھر گلستاں ہو گیا۔ کچھ ہی دن میں شرمسار اور سرگراں، مزمل بحری سفر سے نارداں۔ لوگ سب انگلینڈ سے برگشتہ بخت، سوگوار و نادم و سید شکست۔ قافلہ واپس ہوا وہ اشک بار، 3 جانیں شاہ پر کر کے نثار۔ آیا مٹیا برج اس شان سے، جیسے لوٹے ہوں وہ گورستان سے۔ پیش شے حاضر ہوا یوں قافلہ، پرسہ دینے آئے ہیں جیسے اقربا۔ شے نے کر کے شکریہ سب کا ادا، بادل نشتر زدہ رخصت کیا۔ آرزوئے بادشاہ مردہ تھی اب، واگزاری ملک کی عنقا تھی اب۔ میت ملک اودھ کفنا چکے، خواب شیریں شہی دفنا چکے۔ لکھنؤ کو دائمی دے دی طلاق، شاہ لکھنؤ کو دائمی دے دی طلاق۔ تاج شاہی رکھ دیا بالائے طاق، لکھنؤ پر جب یہ آیا تھا وبال، بادشاہ کی عمر تھی 33 سال۔